میں گئی تھی، ڈھانچہ توڑا تھا اور میں بھویہ مندر بنانے جاؤں گی۔ آپ نے کیا کسی نے بھی کبھی ایسا نایاب انصاف نہ دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا کہ مجرم خود اقرار کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور عدالت کہے کہ تم تو بے گناہ ہو، تمہارا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یقین کیجئے کہ ایسا ہو رہا ہے، بباغیں دہل ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہا ہے اور بھارت میں ہو رہا ہے۔ سوامی آسیمانند نے اعتراف کیا کہ وہ بم دھماکوں میں ملوث رہا ہے، لیکن بھارتی عدلیہ نے اس کا اعتراف بھی نہیں مانا اور اسے بری کر دیا۔ یہ سادھوی پرگیا ہیں، دھڑلے سے کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں گئی تھی اور میں نے بابری مسجد کا ڈھانچہ توڑنے میں حصہ بھی لیا، لیکن بھارتی عدلیہ نے اسے بری کر دیا۔ میں بالکل گئی تھی، یہ میں نے کل بھی کہا ہے، میں اس سے بالکل نہیں پلٹ رہی، کیونکہ میں گئی تھی، ڈھانچہ توڑا تھا اور میں بھویہ مندر بنانے جاؤں گی۔ بالکل پورن آتم وشواس کے ساتھ بول رہی ہوں، یہ میرے رام جی ہیں، میرے آدرش ہیں، میری شردھا ہے، میری بھکتی ہے، رام راشٹر ہے، راشٹر رام ہے، اس لیے بھویہ مندر بنانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ووادت ڈھانچہ گرانے میں بھی آپ میں گئی تھی، کائے کا ووادت ڈھانچہ؟ ہمارے رام جی کا مندر ہے، بھویہ مندر بنائیں گے، پنرنرمان کریں گے اس کا۔ لیکن چناؤ آیوگ کا کہہ رہا ہے کہ دھرم و جاتی کے نام میں نے کہہ دیا اپنا وشے، اب آپ بتائیے، جس کو جو کہنا ہے کہے، میں صرف اپنی بات کہہ رہی ہوں۔ لیکن بھارتی عدلیہ نے اس کا اعتراف بھی نہیں مانا اور اسے بری کر دیا۔ اس سمے کی بڑی خبر، ووادت ڈھانچے کو گرانے کو لے کر بڑا فیصلہ سی بی آئی کی اسپیشل کورٹ کا آ چکا ہے۔ 32 کے 32 آروپیوں کو رہا کر دیا ہے، کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ آ چکا ہے۔ لیجئے، لال کرشن آڈوانی بری ہو گئے، جو سب سے بڑا چہرہ اس پورے آندولن کا مانے جاتے تھے۔ مرلی منوہر جوشی بری ہو گئے۔ حکومت پاکستان نے اس شرمناک فیصلے پر جب لب کشائی کی تو بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان آپے سے باہر ہو گئے اور تنزیہ کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہی نہیں ہے۔ India is a mature democracy where the government and the people abide by the verdicts of the court and show respect for the rule of law. It may be difficult for a system with a coercive apparatus where people and the courts can be silenced at the will of the establishment to understand such a democratic ethos. بے داد گروں کی بستی ہے، یا داد کہاں خیرات کہاں، سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں، فریاد جو در در جاتی ہے۔ دوسری جانب بھارتی عدلیہ کا رویہ مسلمانوں کے خلاف کیسا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال افضل گورو کا مقدمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غلط پر متفق ہو جائے دنیا، ہو نہیں سکتا۔ جی نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بھارت میں ہو سکتا ہے۔ پہلے عوام کے اجتماعی ضمیر کو اطمینان بخش رکھنے کے لیے بے گناہ افضل گورو کو دار پر چڑھا دیا گیا، اور اب عوام کے اجتماعی ضمیر کو اطمینان دلانے کے لیے ان سب کو بری کر دیا گیا جو بابری مسجد کے انہدام پر مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ جس قوم کا مزاج، سوچ اور بیانیہ چند ہزار انتہا پسندوں کے پاؤں کی ٹھوکر بن جائے، وہاں ایسے ہی فیصلے آیا کرتے ہیں۔ کشمیری قوم کو یہاں خاک انصاف ملے گا کہ ان کا تو گناہ ہی ناقابل معافی ہے، بھارت سے الگ ہونا چاہتے ہیں، حق خود ارادیت چاہتے ہیں، استصواب کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن برسر اقتدار RSS والوں کے نزدیک ان کی زبان سے نکلا لفظ ہی بھارت میں قانون ہے۔ سو کشمیری قوم انصاف کی بابت سوچے بھی نہ۔ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدام کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جس ادارے کی جانب کشمیری قوم دیکھ رہی ہے وہاں سے تو مذمت کا ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ یہ بے بس ادارہ عالمی اقتدار والوں کی لونڈی ہے، لیکن کشمیری قوم ہرگز اس پر تکیہ کیے نہیں بیٹھی۔ ان کی تحریک کامیابی سے جاری ہے، اور اس کامیابی کی دلیل مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال ہے، جو کل بھی کشمیری قوم کے ہاتھ میں تھی اور آج بھی کشمیری قوم کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ آزادی کا سورج طلوع ہوا ہی چاہتا ہے۔